نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ آج ہماری بلوغ المرام حدیث کی چھٹی کلاس ہے اور آج ہم بلوغ المرام کے مقدمہ جو ہمارا رہتا ہے ہم وہاں سے آغاز کریں گے۔ وقد بینت عاقب کل حدیث من اخرجہ من الائمۃ، اور یقیناً میں نے وضاحت کر دی ہے ہر حدیث کے بعد من اخرجہ من الائمۃ کہ ائمہ کرام میں سے کس نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کوئی حدیث بیان کروں گا تو حدیث بیان کرنے کے بعد میں اس کے آخر میں اس امام کا نام بھی لوں گا جس محدث نے اس روایت کو اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے۔ میں نے آغاز کے اندر اس بات کی وضاحت کی تھی کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بلوغ المرام کے اندر جو احادیث جمع کی ہیں یہ مختلف کتابوں سے لے کر کی ہیں، صحیح البخاری سے، صحیح مسلم سے، اسی طرح جو صحیح ستہ ہیں، اسی طرح پھر موطا امام مالک ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ان کتابوں سے احادیث کو یہاں پر جمع کیا ہے اور پھر کس نے اس روایت کو بیان کیا ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کی روایت لا کر آگے اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کی وضاحت بھی کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تخریج حدیث۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی تخریج بیان کی ہے، حدیث کی تخریج کی ہے کہ یہ جو حدیث میں نے بیان کی ہے ہر حدیث بیان کرنے کے بعد اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کی بھی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کی ہے۔ لِإِرَادَةِ نُصْحِ الْأُمَّةِ، امت کی خیرخواہی کا ارادہ اور جذبہ رکھتے ہوئے۔ امت کی خیرخواہی کیا ہے کہ جب کسی امتی کے سامنے یہ حدیث بیان کی جائے تو وہ محض اس حدیث کو سننے کے ساتھ اس پر عمل نہ شروع کر دے، بلکہ اس امتی کے لیے اس حدیث کی وضاحت کی جائے کہ یہ حدیث فلاں امام نے بیان کی ہے اور یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ یہ اس بات کی وضاحت کے بعد اگر وہ امتی اس پر عمل کرے گا تو وہ عمل قابل قبول ہے۔ تو اس لیے حافظ ابن حجر نے امت کی اس خیرخواہی کو مد نظر رکھتے ہوئے احادیث کی تخریج کو بیان کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فالمراد بالسبعۃ، سبعۃ سے کیا مراد ہے؟ اب یہاں پر ہم اس عبارت کو پڑھنے سے پہلے یہ جو اصطلاحات حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، ہم ان اصطلاحات کو ہم پہلے سے ہی ہم ان کی وضاحت کر لیتے ہیں۔ تو اب یہاں پر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے ان اصطلاحات کو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بلوغ المرام کے اندر جو احادیث کی تخریج کرتے ہیں وہ کس انداز میں کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ 4 اصطلاحات کا استعمال کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ 5 اصطلاحات کا استعمال کرتے ہیں کسی حدیث کی تخریج کرنے میں۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو 5 اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم ان اصطلاحات کا لغوی معنی جانیں جو حافظ ابن حجر استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ جو گنتی حافظ ابن حجر عربی کے اندر استعمال کرتے ہیں آپ ان کا معنی سمجھیں۔ سبعۃ یہ 7 کو کہتے ہیں، سبعۃ سے مراد ہوتا ہے 7، اور ستۃ سے مراد ہوتا ہے 6، اور خمسۃ سے مراد ہوتا ہے 5، اربعۃ سے مراد ہوتا ہے 4، اور ثلاثۃ سے مراد ہوتا ہے 3۔ سبعۃ کا معنی 7، ستۃ سے مراد 6، خمسۃ سے مراد 5، اربعۃ سے مراد 4، اور ثلاثۃ 3 کو کہتے ہیں۔ تو اب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر کسی حدیث کی تخریج کرتے وقت ان الفاظ کا استعمال کریں گے۔ تو اگر ہمیں ان الفاظ کا ترجمہ آتا ہوگا تو پھر ہمیں وہ اصطلاحات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ سب سے پہلی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں رواہ السبعۃ۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کسی حدیث کو بیان کرنے کے بعد اس کے آگے لکھیں گے رواہ السبعۃ۔ اب یہ السبعۃ کا مطلب ہوا 7 اور رواہ کا مطلب ہوا اس حدیث کو بیان کیا ہے، یعنی اس حدیث کو 7 لوگوں نے بیان کیا ہے۔ اب وہ 7 لوگوں سے مراد 7 اماموں نے بیان کیا ہے،
اب وہ 7 امام کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے امام احمد، پھر امام بخاری، پھر امام مسلم، پھر امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ، پھر امام نسائی، پھر امام ترمذی اور ابن ماجہ رحمہ اللہ علیہ۔ تو اگر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہیں رواہ السبعۃ، تو اس کا مطلب ہے اس کو 7 اماموں نے بیان کیا ہے، اور وہ 7 امام کون سے ہیں؟ آپ نے یہ 7 نام یاد کر لینے ہیں، اور آگے جا کر جتنی بھی اصطلاحات استعمال کی جائیں گی وہ اصطلاحات انہی 7 اماموں کے بارے میں ہوں گی، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگی۔ تو آپ نے یہ 7 نام ترتیب کے ساتھ یاد کرنے ہیں۔ تو پہلا نام امام احمد، دوسرا نام امام بخاری، تیسرا نام امام مسلم، چوتھا نام امام ابو داود، پانچواں نام امام نسائی، چھٹا نام امام ترمذی اور 7واں نام امام ابن ماجہ رحمہ اللہ علیہ۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اگر کسی حدیث کو بیان کرنے کے بعد یہ کہیں رواہ السبعۃ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو 7 اماموں نے بیان کیا ہے، اور وہ 7 نام، یہ والے 7 نام اس سے مراد ہوں گے۔ اس سے اگلی اصطلاح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بیان کریں گے رواہ الستۃ۔ اب رواہ الستۃ کا مطلب ہے کہ 6 اماموں نے اس روایت کو بیان کی ہے۔ اب اس ستۃ اور یہ 6 اماموں سے کون سے امام مراد ہوں گے؟ تو اس 6 اماموں سے مراد ہوں گے امام احمد کے علاوہ باقی 6 امام، یعنی پہلے جو امام احمد ہیں ان کو نکال کر باقی جو 6 امام بچیں گے، رواہ الستۃ سے مراد یہ 6 امام ہوں گے۔ دوسرے الفاظ میں کہیں رواہ الستۃ سے مراد امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ رحمہ اللہ علیہم۔ تو رواہ الستۃ سے مراد یہ 6 امام ہوں گے۔ اور اس سے اگلی اصطلاح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ استعمال کریں گے رواہ الخمسۃ۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس روایت کو 5 اماموں نے بیان کی ہے، اور وہ 5 امام کون سے ہیں؟ یعنی جہاں پر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بیان کریں گے رواہ الخمسۃ، اس کو 5 اماموں نے بیان کیا ہے، تو اس سے مراد کون سے 5 امام ہوں گے؟ تو اگر حافظ ابن حجر رواہ الخمسۃ بولیں تو اس سے مراد امام بخاری اور امام مسلم کے علاوہ جو باقی 5 امام بچ جاتے ہیں وہ رواہ الخمسۃ سے مراد ہوں گے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں آپ ایسے کہیں کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اگر حدیث کو بیان کرنے کے بعد رواہ الخمسۃ کا لفظ بولیں گے تو اس سے مراد امام احمد، امام ابو داود، امام نسائی، امام ترمذی اور ابن ماجہ رحمہ اللہ علیہم، یہ 5 امام مراد ہوں گے۔ چوتھی اصطلاح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ استعمال کریں گے رواہ الاربعۃ۔ تو رواہ الاربعۃ سے مراد کہ اس حدیث کو 4 اماموں نے بیان کی ہے۔ اب اگر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ رواہ الاربعۃ کا لفظ بولیں گے تو اس سے کون سے 4 امام مراد ہوں گے؟ تو اس سے مراد پہلے 3 اماموں کے علاوہ باقی 4 امام۔ اب اگر آپ نے ترتیب کے ساتھ اوپر والے یہ 7 نام یاد کیے ہوں گے تو آپ کے لیے یہ بات کو سمجھنا مشکل نہیں ہوگا۔ پہلے 3 امام نکال دیں اور باقی جو 4 بچیں گے رواہ الاربعۃ سے مراد یہ ہوں گے۔ دوسرے الفاظ میں کہیں کہ رواہ الاربعۃ سے مراد امام ابو داود، امام نسائی، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ علیہم یہ مراد ہوں گے۔ تو رواہ الاربعۃ سے مراد پہلے 3 امام، ان کو نکال دیں اور آخری جو یہ 4 امام بچ جائیں گے رواہ الاربعۃ سے مراد یہ ہوں گے۔ 5ویں اصطلاح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ استعمال کریں گے رواہ الثلاثۃ۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اگر رواہ الثلاثۃ کی اصطلاح استعمال کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو 3 اماموں نے بیان کیا ہے، اور وہ 3 امام کون کون سے ہیں؟ وہ 3 امام ہیں امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، پہلے 3 اور ابن ماجہ یعنی آخری 1۔ ان چاروں کے علاوہ باقی جو 3 ہوں گے رواہ الثلاثۃ سے مراد یہ 3 امام ہوں گے۔ دوسرے الفاظ میں اگر آپ کہیں کہ رواہ الثلاثۃ سے مراد اس روایت کو 3 امام کون سے بیان کرنے والے ہیں؟ امام ابو داود، امام ترمذی اور امام نسائی ہوں گے۔ پہلے 3 اور آخری 1 نکال کر درمیان میں جو 3 بچیں گے
ہم ان کو کہیں گے رواہ الثلاثۃ۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اگر رواہ الثلاثۃ کا لفظ بولیں گے تو اس سے مراد کون ہوں گے؟ امام ابو داود، امام ترمذی اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہاں پر ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر رواہ الخمسۃ کی جگہ ایک اور لفظ استعمال کریں گے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ رواہ الخمسۃ کی جگہ کبھی کبھی رواہ الاربعۃ و احمد کبھی کبھی یہ لفظ بولیں گے۔ تو اگر حافظ ابن حجر رواہ الخمسۃ کی جگہ رواہ الاربعۃ و احمد بولیں تو اس سے مراد بھی وہی ہوگا جو رواہ الخمسۃ سے مراد ہے، یعنی اربعۃ کا مطلب ہوا 4، تو اس کو بیان کیا ہے 4 لوگوں نے، 4 اماموں نے، اور احمد 5ویں امام احمد۔ تو بات ایک ہی ہے لیکن اس بات کو بیان کرنے کا اور اس بات کو ذکر کرنے کا انداز تھوڑا سا مختلف ہے۔ تو یہ رواہ الاربعۃ و احمد اور رواہ الخمسۃ ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ تو اگر رواہ الخمسۃ بولیں تو پھر اس سے مراد امام بخاری اور امام مسلم کے علاوہ باقی 5 امام، اور اگر بولیں رواہ الاربعۃ و احمد تو پھر اس سے بھی مراد امام بخاری اور امام مسلم کے علاوہ باقی 5 امام۔ اب یہاں پر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی جو عبارت ہے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَقَدْ بَيَّنْتُ عَاقِبَ كُلِّ حَدِيثٍ مَنْ أَخْرَجَهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ، اور یقیناً میں نے وضاحت کر دی ہے ہر حدیث کے بعد کس امام نے اس کو بیان کیا ہے۔ لِإِرَادَةِ نُصْحِ الْأُمَّةِ، امت کی خیر خواہی کا ارادہ رکھتے ہوئے۔ فَالْمُرَادُ بِالسَّبْعَةِ، چنانچہ 7 سے مراد، یعنی اگر حافظ ابن حجر فرماتے ہیں اگر میں بولوں رواہ السبعۃ تو اس سے مراد کون ہوں گے؟ احمد، امام احمد، والبخاری، امام بخاری، ومسلم، اور امام مسلم، وابو داود، اور امام ابو داود، والنسائی، اور امام نسائی، والترمذی، اور امام ترمذی، وابن ماجہ، اور امام ابن ماجہ۔ اگر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ سبعۃ کا لفظ بولے تو پھر اس سے مراد یہ 7 امام ہوں گے۔ بِالسِّتَّةِ کا تعلق ہے المراد کے ساتھ، یعنی اگر میں بولوں رواہ السِّتَّةُ تو پھر اس سے مراد کیا ہوگا؟ من ادا احمد۔ اب یہ جو ہے نا من ادا کا مطلب ہوتا ہے علاوہ، تو من ادا احمد جو احمد کے علاوہ ہے، یعنی اگر حافظ ابن حجر فرماتے ہیں اگر میں رواہ السِّتَّةُ کا لفظ بولوں تو امام احمد کے علاوہ باقی جو 6 امام ہیں وہ مراد ہوں گے۔ وَبِالْخَمْسَةِ مَنْ أَدَى الْبُخَارِيَّ وَمُسْلِمًا، اور اگر حافظ ابن حجر فرماتے ہیں اگر میں بولوں رواہ الخمسۃ تو پھر اس سے مراد جو امام بخاری اور امام مسلم کے علاوہ 5 امام ہیں۔ وَقَدْ أَقُولُ، اور کبھی کبھی میں کہوں گا، یہاں پر قد جو ہے نا وہ تقلیل کا معنی دے رہا ہے، اور کبھی کبھی میں کہوں گا الاربعۃ و احمد، یعنی وہی بات جو میں نے وضاحت کے ساتھ کی ہے کہ حافظ ابن حجر کبھی کبھی بولیں گے رواہ الخمسۃ اور کبھی کبھی بولیں گے رواہ الاربعۃ و احمد، تو معنی ایک ہی ہے۔ رواہ الخمسۃ کا معنی بھی ایک ہی ہے اور رواہ الاربعۃ و احمد اس کا معنی بھی ایک ہی ہے، اور مراد کون ہوں گے؟ جو امام بخاری اور امام مسلم کے علاوہ 5 امام ہیں۔ وبالاربعۃ، اور اربعۃ سے مراد، یعنی حافظ ابن حجر فرماتے ہیں اگر میں بولوں رواہ الاربعۃ تو پھر اس سے مراد کیا ہوں گے؟ من ادا الثلاثۃ الاولی، وبالاربعۃ من ادا الثلاثۃ الاولی، جو پہلے 3 امام ہیں ان کے علاوہ۔ من ادا کا مطلب ہوتا ہے جو علاوہ ہیں، الثلاثۃ 3، الاولی پہلے، جو اوپر ترتیب ذکر کی ہے نا اس ترتیب کے اندر جو پہلے 3 امام ہیں ان کے علاوہ جو 4 امام بچیں گے، رواہ الاربعۃ سے مراد کون سے امام مراد ہوں گے؟ یہ 4 امام مراد ہوں گے، امام ابو داود، امام نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ۔ اور پھر اس کے بعد وبالثلاثۃ، اور 3 سے مراد، یعنی حافظ ابن حجر فرماتے ہیں اگر میں بولوں رواہ الثلاثۃ تو اس سے مراد کون سے 3 امام ہوں گے؟ من عداہم۔ اب یہاں پر جو ہم ضمیر ہے نا یہ لوٹ رہی ہے پہلے 3 کی طرف، والاخیرہ، اور آخری کی طرف، یعنی ثلاثۃ سے مراد ہوگا جو ان پہلے 3 کے علاوہ ہے اور آخری کے علاوہ جو 3 بچیں گے۔ پہلے 3 امام احمد، امام بخاری اور امام مسلم، والاخیر سے مراد امام ابن ماجہ، ان چاروں کے علاوہ جو 3 بچیں گے
रवाहु सलासतु से मुराद वो 3 इमाम होंगे। वबिलमुत्तफ़क़ी, और हाफ़िज़ इब्न हजर फरमाते हैं अगर मैं बोलूँ मुत्तफ़क़ुन अलैहि, अगर हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह किसी हदीस को बयान करने के बाद बोले मुत्तफ़क़ुन अलैहि, तो उससे मुराद क्या होंगे? मतलब ये होगा कि इस हदीस को इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने बयान किया है। तो अबिल मुत्तफ़क़ी से मुराद क्या होगा? अल बुखारी व मुस्लिमुन वक़द ला अज़कुरु माअहुमा गैरहुमा। हाफ़िज़ इब्न हजर फरमाते हैं और कभी कभी नहीं मैं ज़िक्र करूँगा, ला अज़कुरु नहीं मैं ज़िक्र करूँगा, माअहुमा इन दोनों के साथ। किन दोनों के साथ? इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के साथ। गैरहुमा इन दोनों के अलावा जो इमाम हैं उनका ज़िक्र नहीं करूँगा। हाफ़िज़ इब्न हजर फरमाते हैं कि एक हदीस ऐसी होगी जिसको इमाम बुखारी भी बयान कर रहे होंगे, जिसको इमाम मुस्लिम भी बयान कर रहे होंगे, जिसको इमाम तिरमिज़ी भी बयान कर रहे होंगे, और जिसको कभी कभी इमाम निसाई भी बयान कर रहे होंगे। लेकिन कभी कभी मैं ऐसे करूँगा कि मैं उस रवायत को बयान 4 इमाम कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ 2 का नाम जिक्र कर दूँगा, और वो 2 कौन होंगे? इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम का जिक्र करने के साथ मैं बाकी किसी इमाम का जिक्र नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की सारी रिवायात काबिल हुज्जत हैं, सारी की सारी रिवायात सही हैं, तरक्की बिल कबूल है। उम्मत का इजमा है कि सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर तमाम की तमाम अहादीस सही हैं। तो हाफ़िज़ इब्न हजर फरमाते हैं कि अगर कोई ऐसी रवायत हुई जो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के अलावा किसी और इमाम ने भी बयान की होगी, लेकिन मैं उस इमाम का जिक्र नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम का नाम लेकर सिर्फ उसी पर इक्तिफ़ा कर लूँगा। वमा अदा ज़ालिका फ़हुव मुबय्यन, वमा अदा ज़ालिका, और जो इसके अलावा होगा तो वो वाज़ेह है। यानी हाफ़िज़ इब्न हजर फरमाते हैं कि जो इन 7 इमामों के अलावा कोई इमाम की मैं हदीस लेकर आऊँगा तो मैं उस इमाम की वजाहत कर दूँगा। यानी ये जो 7 इमाम, इमाम अहमद, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी, इमाम निसाई, इमाम इब्न माजाह और इमाम अबू दाऊद, अगर इन 7 इमामों के अलावा किसी और इमाम की रवायत में लेकर आऊँगा तो उस इमाम की वजाहत वहाँ पर कर दी जाएगी। लेकिन ज़्यादातर रिवायात इन 7 इमामों से बयान की गई हैं। वसम्मैतुहु बुलूगल मरामी, बुलूगल मरामी भी पढ़ सकते हैं, और इसको बुलूगुल गैन के ऊपर पेश भी और ज़बर दोनों पढ़ सकते हैं। वसम्मैतुहु, हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हाफ़िज़ इब्न हजर फरमाते हैं मैंने इसका नाम रखा है बुलूगुल मराम मिन अदिल्लतिल अहकाम। अब जो अल मराम है, मराम का मतलब होता है मतलब और मकसूद, यानी कि इंसान इस किताब को पढ़कर उन दलाइल अहकाम तक पहुँच जाएगा जो उसका मतलूब व मकसूद है। वल्लाह अस्अलु अल्ला यजअल मा अलिमनाहु अलैना वबालन। हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह ताला से मैं सवाल करता हूँ। अब यहाँ पर एक बात को समझें, जब हम कोई चीज़ लिखते हैं, कोई सेंटेंस लिखते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले जो है वो सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद वर्ब की कोई फॉर्म होती है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। अरबी के अंदर इसको कहते हैं फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ऊल। अब यहाँ पर जो सबसे पहले अरबी तरतीब के अंदर बात तो इस तरह होनी चाहिए कि पहले फ़ेल हो, फिर फ़ाइल हो, और फिर उसके बाद मफ़ऊल हो। लेकिन अब यहाँ पर एक तरतीब ये उल्टा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, जो मफ़ऊल है, वो पहले आया है और फ़ेल जो है उसको बाद में लाया गया है। इसकी वजह क्या है? यानी जो तरतीब बनती है उससे हट कर हाफ़िज़ इब्न हजर ने इस जुमले का इस्तेमाल किया है। जैसे हम सूरतुल फातिहा के अंदर है ना, इय्याका नअबुदु, तो असल के अंदर वो नअबुदु का था। तो नअबुदु का मतलब, नअबुदु का मतलब है हम तेरी इबादत करते हैं, और जब उस मफ़ऊल को नअबुदु फ़ेल से पहले लाए तो उस माना के अंदर ताकीद पैदा होगी, और माना क्या होगा? हम तेरी ही इबादत करते हैं। अब ये जो माना करते हैं ना, तेरी ही इबादत करते हैं, ये किस चीज़ का माना है? जो मफ़ऊल को फ़ेल से पहले लाया गया है। तो यहाँ पर मफ़ऊल वल्लाह, अल्लाह से ही मैं सवाल करता हूँ। अब ये जो हम इस माना के अंदर ताकीद पैदा करेंगे, अल्लाह ही से मैं सवाल करता हूँ। अब ये जो ही का माना हम कर रहे हैं, ये किस वजह से कर रहे हैं कि ये जो मफ़ऊल वल्लाह है ये पहले आ गया है, और अस्अलु फ़ेल को बाद में लेकर आए हैं। ये मफ़ऊल को पहले लाने की वजह से और फ़ेल को बाद में लाने की वजह से माना के अंदर ताकीद और बाद के अंदर एक ताकीद पैदा हो गई है।
اللہ یجعل، اللہ تعالیٰ سے سوال یہ ہے، دعا یہ ہے کہ نہ وہ بنائے ما علمناہ، جو چیز ہم نے علم ہم نے حاصل کیا ہے، علینا وبالاً، ہمارے اوپر وبال۔ معنی یہ ہے، پورے جملے کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہی سے میں سوال کرتا ہوں جو ہم نے علم سیکھا ہے اس کو ہمارے اوپر وبال نہ بنائے۔ اور علم وبال کب بنتا ہے؟ جب علم کے اندر اخلاص نہ ہو اور جب علم کے اندر عمل نہ ہو۔ دیکھیں جو علم ہوتا ہے یہ قیامت کے دن یا تو میرے لیے اور آپ کے لیے حجت ہوگا یا میرے اور آپ کے خلاف حجت ہوگا۔ میرے اور آپ کے لیے حجت کب ہوگا؟ جب ہم نے جو علم سیکھا ہے اس کے اوپر عمل کیا ہوگا اور ہم نے اس علم کو اخلاص کے ساتھ حاصل کیا ہوگا، پھر یہ علم میرے لیے اور آپ کے لیے حجت ہوگا۔ لیکن اگر علم کے اندر، علم سیکھنے کے اندر ریاکاری ہوئی، علم سیکھنے کے بعد اس پر عمل نہ ہوا، تو پھر قیامت کے دن وہی علم اس انسان کے لیے، اس عالم کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ وبال کا مطلب ہوتا ہے ہلاکت۔ تو ایسا علم جو اخلاص کے ساتھ ہے اور ایسا علم جو جس کے اوپر عمل بھی کیا جاتا ہے، وہ علم اصل علم ہے اور وہ قیامت کے دن آپ کے لیے حجت بنے گا۔ اور جو علم عمل کے بغیر ہے اور اخلاص کے بغیر ہے، نیت کی درستگی نہیں ہے، اس کے اندر ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، تو وہ علم آپ کے خلاف حجت بنے گا اور آپ کے لیے وبال جان بنے گا۔ تو حافظ ابن حجر نے کتاب کا آغاز کرنے سے پہلے اپنے اخلاص نیت کی دعا کی ہے، اے اللہ جو تو علم ہمیں دے اس کو ہمارے لیے وبال جان نہ بنانا۔ وَأَن يَرْزُقَنَا الْعَمَلَ بِمَا يَرْضَاهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اور یہ کہ اللہ رب العزت، یرزقو کا مطلب ہوتا ہے توفیق دینا، وَأَن يَرْزُقَنَا الْعَمَلَ بِمَا يَرْضَاهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، بما، اس چیز پر، یرضاہ سبحانہ وتعالی، جو اللہ سبحانہ وتعالی کو پسند ہے۔ معنی کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو علم ہم نے سیکھا ہے اس کو وبال نہ بنانا اور ہمیں اس عمل کی توفیق دینا جو عمل تجھے پسند ہے۔ اب یہاں پر یہ جو سبحانہ لفظ ہوتا ہے، سبحان کا مطلب ہوتا ہے ہر عیوب اور نقائص اور ہر کمی سے پاک جو ذات ہوتی ہے اس کو سبحان کہتے ہیں۔ اور سبحانہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات جو ہر قسم کے نقائص اور عیوب سے، ہر قسم کی کمیوں سے پاک جو ذات ہے وہ، اور تعالیٰ کا مطلب ہوتا ہے جو اپنی صفات کے اندر بلند تر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جو سماعت ہے، یہ سننا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور انسان بھی سنتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی صفت سماعت ہے وہ ہماری سماعت سے کہیں درجے بلند تر ہے۔ تو تعالیٰ کا مطلب کہ اللہ رب العزت کی ذات ہر صفت کے اندر بلند تر ہے، ہر کمال کے اندر، ہر صفت کے اندر اللہ رب العزت کی ذات وہ کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔ تو حافظ ابن حجر نے آغاز کے اندر دعا کی ہے کہ اللہ ہمیں ایسے عمل کی توفیق دینا جو عمل تجھے پسند ہو، اس فعل اور عقیدے کی توفیق دینا جو تجھے پسند آ جائے، آمین۔ تو یہ تھا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا درج کیا ہوا مقدمہ جو ہم نے بلوغ المرام کے اندر بہت ہی تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔